یہ وقت نہیں ہے اپنی سیاست چمکانے کا، اپنی سیاست کو ملکی سیکیورٹی سلامتی، اس سے بڑا کیا مسئلہ بنے گا؟ جیسے آپ نے فرمایا 3 بارڈرز ہمارے ڈسٹرب ہیں، لیکن یہ کیسے ممکن ہو؟ مثلا لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینیٹ، لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی، پی ٹی آئی بطور پارلیمانی پارٹی، تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل دیگر جماعتیں، سب کو دعوت دی گئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آتے، پی ٹی آئی نے کہا خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، دوسروں نے کہا کہ آپ پارلیمان میں۔ کل تک جتنے ٹی وی پروگرامز ہوئے ہیں ان میں جو نمائندے بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم نہ جائیں، انہوں نے کہا کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم نہ جائیں، اور کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ اتنے بڑے واقعے کے بعد خان صاحب کا دیدار کرنا بھی چلے آپ کا حق ہوگا، لیکن بعد میں کر لیتے نا۔ اس قومی اس میں جو حکومت غلط کر رہی ہے آگے کرتے نا حکومت پہ تنقید، جو تنقید وہاں کرنی چاہیے تھی پھر جا کے باہر کر لیتے آپ، لیکن آپ کو اپنا حصہ تو ڈالنا چاہیے تھا نا اس پورے مذاکرات میں۔ کل حکومت کے غلط اقدامات کا الزام ان کے اوپر بھی آئے گا، یہ خاموش یہ حکومت چلانے کے لیے یہ ایک ذمہ داری حکومت کو چیک رکھنے کی اپوزیشن کی ہے نا، تو آپ نے اپوزیشن کو وہاں پہ، یہ تو حکومت پہ اب کوئی الزام نہیں دھر سکتا کہ انہوں نے ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش نہیں کی۔ میرا خیال ہے وزیر اعظم مجھے کین نظر آتے ہیں کہ اس حوالے سے ایوان میں لیں گے، لیکن دیکھیں بہت ساری سینسٹیوٹی ہے جس کا ذکر ہر جگہ نہیں کیا جا سکتا ہے، تو پھر بھی لیں کیونکہ ہمیں تو اپنے دو۔ اچھا اس میں مجھے پھر ڈاکٹر صاحب میں ذرا پلوامہ والا واقعہ ہوا، خود خان صاحب وزیر اعظم تھے، آپ بھی ان کے ساتھ تھے، بڑا سیکیورٹی کا اجلاس ہوا، لیکن وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی بانی پی ٹی آئی نہیں آئے تھے۔ آج تو چلے اپوزیشن میں ہے نا، آج تو وہ ہیں جیل میں ہیں نا، لیکن اس وقت تو وزیر اعظم تھے۔ یہ اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب گئے تھے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے تھے، دیگر گئے تھے، لیکن وہ نہیں آئے تھے۔ تو اگر وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے نہیں آئے تو آج کیسا گلا ان سے؟ وہ اپنے آپ کو چنا ہوا سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کو پرانا جو سسرال ہے نا وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم چنے ہوئے لوگ ہیں۔ تو بھائی یہ رویہ ہوتا ہے، پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر بڑے معاملے سے بڑے ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی سے بڑے ہیں، پاکستان کی مشکلات سے بڑے ہیں، پاکستان کی مشکلات کے حل کے ذکر سے بڑے ہیں، آپ نہیں آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑی تاریخی غلطی کی ہے، اپنے لوگوں سے کروائی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اس فیصلے کے بوجھ کو پی ٹی آئی کے سمجھدار اراکین نہیں اس کا بوجھ اٹھا پائیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے ان کو کوئی نہ کوئی فیصلہ میں ان کو کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ مثلاً کیا کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی کریں گے، وہ کہیں گے کہ یہ غلط فیصلے ہو پی ٹی آئی کرتی رہی ہے، اور یہ وہ ان کو کہنا پڑ جائے گا کہ ایک ایسے قومی ایسے اہم فیصلہ کن موڑ پر اگر ہم کسی شخصیت کو پاکستان سے بھی بڑا بنا دیں گے تو بھائی مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ تو میری فیلنگ ہے کہ اس قوم یہ معاملہ تو پاکستان کے ساتھ پاکستان سے بڑا پوری ملت کا ہے، بڑی مشکل حالات ہیں۔ آپ غور تو کریں، کہنے میں مشکل لگتی ہے کہ ان حالات میں آپ نکلیں گے کیسے باہر؟ امیجن کریں کہ آپ یعنی ایم کیو ایم پاکستان یہ فیصلہ کرتی کہ قومی سلامتی سے اپنی سیاست کو اباو رکھتی، پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرتی، جماعت اسلامی یہ فیصلہ کرتی، جے یو آئی یہ فیصلہ کرتی، تو کیا رد عمل ہوتا اس وقت؟ یہ خان صاحب تو اگر خود ہوتے حکومت میں اور ہم لوگ نہ جاتے تو فتویٰ دے چکے ہوتے، وہ نا کافر ہونے کا بھی اور غدار ہونے کا بھی۔ ہم تو ان کو نادان ہونے کا ہی کہہ رہے ہیں اتنے عرصے سے، اور سیاست کے لیے جتنی سنجیدگی کی ضرورت ہے اس کا فقدان کہتے ہیں ہم۔ تو بہرحال یہ بہت میری فیلنگ ہے کہ اس کے نیچے سے جو چیز وہ نکلنی ہے نا، فلاح کا راستہ وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سنجیدہ لوگ میرا خیال ہے آج کے دن کا بوجھ نہیں، کل کے دن کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے، چاہے قید میں ہوں چاہے باہر ہوں، ان کو بہت جلد مل کے کوئی فیصلہ کرنا ہے، اور یہ فیصلہ ہوتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، بیرسٹر گوہر خان صاحب چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، ابھی 2-3 دن پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جی فیصلے کا اس پارلیمانی لیڈرز بریفنگ میں فیصلے کا اختیار محمود خان اچکزئی صاحب کو ہے اور راجہ ناصر عباس صاحب کو، انہوں نے تو ادھر ڈال دیا سر۔
ٹھیک ہے، لیکن یہ تو اجتماعی طور پہ فیصلہ ہوا ہے نا، یہ ان دونوں نے تو نہیں کیا ہے، اجتماعی طور پہ ہوا ہے نا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، کل ٹی وی پروگرامز میں مجھے بتایا گیا، میں نے دیکھا بھی، پی ٹی آئی کے تمام نمائندے کہہ رہے تھے کہ کوئی وجہ نہیں کہ ہم نہ جائیں. تو اچھا، ایک نمائندے کو اس بریفنگ کے بعد میں نے بھی سنا، ایک دو نمائندوں کو، ویری آنریبل پارلیمنٹرین فار می، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان میں آ کر یہی بریفنگ دیں، بے شک بند کمرہ ہو، پارلیمان پہلے ہوا ہے ایسا، کوئی نئی بات وہ میرا خیال ہے وزیر اعظم بھی اس سے انکار نہیں کر رہے ہیں نا. پارلیمان میں ہم لوگ مشترکہ طور پہ پارلیمان کے پارلیمانی لیڈرز کو تو بلایا تھا، ہم مل کے طے کر لیتے کہ کیا کیا بھائی حالات یہ ہیں اور کیا کیا وہاں پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے، طے کر لیتے ہم لوگ. نہیں، جو بریفنگ ملی ان کیمرہ تھی، اگر پوری پارلیمان کو بند کمرہ سیشن میں دی جاتی جو کوئی باہر نہ آتا تو اس میں فرق کیا پڑتا؟ تو منع تو نہیں کیا ہے، منع تو نہیں کیا ہے. یو مین کہ گورنمنٹ از ولنگ؟ میرا خیال ہے کریں گے، میرا خیال ہے کریں گے. اس میں کیا، جب یہ والا کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، یہ حکومت کرتی رہی ہے نا یہ سارے کام، انہوں نے کیا ہے نا ایوان میں، تو کر لیں گے ایوان میں کیا ہے. اچھا، اس میں پھر ایک لیکن یہ جانا تو چاہیے تھا نا دنیا میں، یہ دنیا میں جانا تو چاہیے تھا نا کہ پاکستان کی اپوزیشن، پاکستان کی حکومت، تمام سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی قائدین اس حوالے سے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں. قومی سلامتی کا معاملہ ہے میرے بھائی، اس ملت اسلامیہ کا معاملہ ہے، ملک سے معاملہ ہے، آپ کے عقیدے کا معاملہ ہے، آپ کے ایمان کا معاملہ ہے، آپ کی ملت کا معاملہ ہے، اور آپ کے مستقبل کا معاملہ ہے، آپ کے بچوں کا معاملہ ہے. آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے، یہ رشیا کے اس سے بڑا معاملہ ہوا ہے، ایک جنگ چھڑ گئی ہے. ایران جو ہے ہزاروں سال سے قائم ایک جو ملک ہے، جی ہاں، وہاں پر اگر یہ جنگ پھیل گئی اور یہ کسی فرقے کی جنگ میں آپ نے تبدیل کر دی تو یہ تو بہت بڑی جنگ، بہت بڑی لپیٹ میں آ جائے گی، پورا مسلم ورلڈ پوری کی پوری. اور یہ ویسے سنگینی اور بڑی بچانا ہے اس کے کہ ایک اور جو مہارت ہوگی جنہوں نے جنگ شروع کی ہے کہ مسلمان خود دستوں کے رباں ہو جائیں. وہ تو گئے، ہاں تو وہ دیکھیں نا، ہو گئے نا. یعنی ایران جو ہے ادھر اٹیک کر رہا ہے، پھر وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ساورنٹی، خود مختاری کا احترام یقینی بنائیں گے. مثلا ترکیے سے بھی یہی بات آئی، سعودی عرب سے بھی یہی بات آئی، قطر، کویت، بحرین، اردن سے بھی یہی بات آئی. کتنا مشکل ہے. آپ کو جو بریفنگ دی گئی اس میں یقیناً بتایا ہوگا. مثلا نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کل شام کو گئے ایران کی یہاں ایمبیسی میں، وہاں پر تعزیتی کتاب پر انہوں نے اپنے تاثرات بھی درج کیے. سوگواران جو شہید علی خامنہئی کی فیملی ہے ان سے آدھارت تعزیت بھی کیا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی کل ہی ترکیے کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی، ان کی مصر کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی، اس سے پہلے وہ سعودی عرب، قطر سب کے ساتھ بات کر چکے، وزیر اعظم بھی بات کر رہے ہیں. یہ بیلنس رکھنا کتنا مشکل ہو رہا ہے. کوئی ایسی بات بھی ہوئی بریفنگ میں؟ میرا خیال ہے کسی بھی ایسی جگہ پر جو سب کے لیے قابل قبول ہو، ملت اسلامی کے قیادت کو بیٹھنا چاہیے. اب کب بیٹھیں گے؟ کب آخری اسلامی جو سربراہی کانفرنس ہوئی ہے؟ کچھ نہیں تو آج کل تو آسانی ہے، آن لائن ہی آ جائیں سب، کوئی چیز تو طے کریں. یہ جنگ کا تماشا تو دیکھ نہیں سکتے، خبریں تو نہیں سن سکتے آپ نا. آپ کے دروازے پہ آگ لگی ہے، آپ کے گھر خطرے میں ہے، اور آپ بہت عرصے تک اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے. آپ کا دشمن بھی ایسے کسی موقع کی تلاش میں ہوگا. تو آپ کی اس وقت مغربی سرحدیں ہیں، اور مشرقی سرحد کے بارے میں تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، ایسے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور ادھر بھی افغانستان کی سرحد کے ساتھ مغربی سرحد دونوں آپ کی اس وقت پریشان کن صورتحال میں ہے نا.